حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدفون خزانے میں 5واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو، اور سلام میں بخل کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کی گمشدہ اٹھائی ہوئی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا 1 سال تک اعلان کر، اگر اسے کوئی پہچان لے تو وہ اسے دے دے، اگر نہ پہچانی جائے تو اس کی تھیلی اور بندھن کی پہچان رکھ اور اسے استعمال کر لے، بعد میں اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ رقم اسے ادا کر دینا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر غصہ کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر نہ دیا تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ پیارے دوستو، مزید اچھی احادیث ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔